اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریہ اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا میں بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر آ جاتا، جس کی وجہ سے مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے بھی پیڑ پودے درخت تھے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی تھیں، جیسے وہ مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی خود بخود اوپر آنے لگتا، بالکل اوپر انڈیل تک ہی آ جاتا۔ میں اپنے ہاتھوں ہی سے بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا رکھتی تھیں، مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جاتے ہی یہ پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی، جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ کبھی ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بہت زیادہ حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، جہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں سوتی تھی تو مجھے خواب آتا تھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات خانہ کعبہ کے پاس جا کر اس کا غلاف پکڑ کر رو رو کر اللہ سے دعا کرتے کہ میرا بیٹا عبداللہ تو نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے عالموں نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر وہ لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جاؤ مدینہ میں جا کر پتہ کرو کہ کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے، جس کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے مدینہ جا کر معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا بھی وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے اور کسی کے 4 مہینے باقی تھے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو ان کے عالموں نے کہا کہ جا کر
मक्का में देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और वहाँ आकर मालूम किया कि किसके यहाँ पैदाइश होने वाली है। तो मक्का वालों ने बताया कि 5 औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा, नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश जिसका वालिद वफ़ात पा चुका है। तो लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब के पोते पैदा होने वाले हैं जिनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कुछ महीने पहले वफ़ात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई। वो सब रोते चिल्लाते अपने आलमों के पास पहुँचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों के पास पहुँच चुकी है। वक्त इसी तरह गुजरता गया। आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका ज़मीनों आसमानों चरिंद परिंद हर मखलूक जिसका इंतज़ार कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो न होते तो ये दुनिया न होती, जिसके लिए चाँद को 2 टुकड़े कर दिया गया। उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह पाक ने सूरज को हुक्म दे दिया, ए सूरज, अभी ना डूबना, अभी मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज नहीं पढ़ी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी सारी ज़िंदगी में जिसके पास हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम 26,000 मरतबा आए। रात का वक्त हो चुका था। हज़रत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा, जिससे उनको मालूम हुआ कि मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने इस बात की खबर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने महल्ले की एक दाई हज़रत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम आज की रात आमना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई। चाँद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिस दिन मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई, गरीबी का ये आलम था कि चिराग जलाने के लिए उसमें तेल डालने के भी पैसे नहीं थे। गरीबी के इस आलम में हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आपके सारे चाचा बाहर दरवाज़े पर बैठे रहे कि अगर हमारे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो उसके इलाज के लिए हम मौजूद हों, तो हम फ़ौरन उसके लिए इलाज का इंतज़ाम कर सकें। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात खामोश हो चुकी थी। चाँद भी छुप चुका था। घर के अंदर बाहर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा। वह समझ गई कि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है। तो उन्होंने दाई शिफा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। पैदाइश को 1 घंटा गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ देर पहले हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मुश्किल थे ये रास्ते व आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी हैरान हुई, जिन्हें देखकर हताई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज़, बच्चे की अनवाल कटी हुई थी, और दूसरी चीज़, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अंदर से एक ज़र्रा भी गिलाज़त का नहीं निकला। तीसरी चीज़, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतने पहले से ही हुए थे। ये 3 चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई
اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا کوئی بھی بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جھٹکے میں کروٹ لی اور سجدے میں چلے گئے اور گھٹنے ٹیک کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے، پھر سر اٹھا کر انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے سارے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک بادل کا ایک سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میرا بچہ اچانک میری گود سے اس سائے میں چلا گیا۔ پھر اس بادل کے اندر سے آواز آنے لگی، اے جبرائیل، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، اسے سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد بادل کا وہ سایہ ختم ہو گیا، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے حضرت عبدالمطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب کی رات بھر جاگے کی ساری تھکن ایک سیکنڈ میں جیسے ختم ہو گئی ہو۔ یہ سن کر وہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہنے لگے، جاؤ مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو سب کی نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا اپنے بھتیجا کو دیکھ کر بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، جہاں تک کہ ابو لہب کی باندی صویبہ نے ابو لہب کو جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوئے کہ اس نے اپنی باندی صویبہ سے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں۔ عبدالمطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی خوشی سے اپنے پوتے کو لیے خانہ کعبہ کی طرف دوڑ رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی نعرہ لگاتے ہوئے خوشی سے حضرت عبدالمطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر حضرت عبدالمطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبدالمطلب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا پوتا وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اسے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمان میں تہلکہ مچ جاتا تھا۔ عبدالمطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی، پھر اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبدالمطلب، تم نے کیسا عجیب سا نام اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے آج تک ایسا نام نہیں سنا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا، اے مکہ والو، تمہیں کیا پتہ، میرے اس بچے کی ایسی شان ہوگی کہ لوگ ایک دن اس کے پیچھے چلیں گے۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ماریہ اسلامک ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔